بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، سیکنڈ کلاس کے لیے ایک بہت پیاری سی خوبصورت سی کہانی ہم آپ کو سنائیں گے۔ اس کہانی کا نام ننھا بطخہ اور ہمت کی کہانی۔ ننھا کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، ٹھیک ہے؟ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو ننھا منا کہتے ہیں، ایسے ہی یہاں پر بھی ننھا ایک بطخ کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ بطخ کے چھوٹے سے بچے کو کہا ہے انہوں نے بطخہ، ٹھیک ہے؟ تو ننھا بطخہ، اور اس نے کوئی ہمت کی ہے کسی چیز کی، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس نے کیا ہمت کی ہے۔ تو چلیں آئیے کہانی سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں کہانی آپ کو تصویر کی شکل میں دکھا دوں پہلے، ٹھیک ہے؟ یہ کہانی ہے ننھا بطخہ اور ہمت کی کہانی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بڑی والی بطخ ہے جس کو راج ہنس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو قاز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قاف الف قاز یہ ساکن قاز بھی کہتے ہیں، اور اس کو راج ہنس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بطخ ہے، اور یہ چھوٹی بطخیں جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں عام طور پر، ٹھیک ہے؟ یہ لمبی گردن والی بطخ ہے، یہ اڑ بھی سکتی ہے، لیکن یہ اڑ نہیں سکتے ہیں زیادہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نظر آ رہے ہیں ہم کو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم آگے اگلے پیج پہ اب کہانی سنیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک بوڑھی عورت نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ مرغا ہے، یہ بلی ہے۔ بوڑھی عورت کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، بہت ضعیف عورت ہے، اور یہاں پر پنجرے میں ایک بچہ، بطخ کا بچہ بند ہے، ٹھیک ہے؟ شاید یہی ننھا بطخہ ہے، اور اسی کی کہانی ہمیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ننھا بطخہ اور ہمت کی کہانی یہ ہم اب آپ کو سنائیں گے۔ ننھا بطخہ اور ہمت کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھر میں بہت سارے جانور رہا کرتے تھے۔ گھر کی مالکن ایک بڑھیا تھی جسے پرندے اور جانور پالنے کا بے حد شوق تھا۔ مالکن بڑھیا کو جب کہیں سے کسی جانور کا بچہ مل جاتا تو وہ اسے بڑے پیار سے اپنے گھر میں رکھ لیا کرتی۔ وہ اسے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی اور خوب دیکھ بھال کیا کرتی۔ ایک مرتبہ اسے ایک بطخ کا بچہ تحفے میں ملا۔ وہ کافی چھوٹا اور پیارا تھا۔ مالکن بڑھیا نے اسے ایک ڈربے میں بند کر دیا۔ ڈربے بھی بولتے ہیں اور دڑبے بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے بھی لکھتے ہیں اردو میں ڈربے، اور ایسے بھی لکھتے ہیں دڑبے، یعنی دال ادھر اور رے کے بجائے ڑے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دڑبے میں بند کر دیا کہ کہیں دوسرے جانور خصوصاً بلی اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ وقت پر اس کے لیے خوراک کا بندوبست کرتی اور اس کا بڑا خیال رکھتی۔ ننھا بطخہ جب اس گھر میں آیا تو اسے تنہائی کا شدید احساس ستانے لگا، اکیلے پن کا۔ اسے اپنی ماں اور بہن بھائی بے حد یاد آتے تھے۔ وہ منہ بسورے اپنے دڑبے میں بند رہتا، مانو بلی کی نظر جب بھی اس پر پڑتی تو اس کے منہ سے رالیں ٹپکنے لگتیں۔ وہ کئی بار اس کے ڈڑبے کے گرد چکر لگایا کرتی۔ جب مانو بلی اس کے دڑبے کے پاس ہوتی تو ننھا بطخہ کافی ڈر جاتا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ گھر میں رہنے والا ایک مرغا ننھے بطخے کو دیکھتا رہا۔ ایک دن اس سے نہ رہا گیا تو وہ بھی اس کے دڑبے کے پاس چلا آیا اور اس سے اس کی اداسی کا سبب دریافت کیا۔ ننھا بطخہ آہ بھر کر بولا، تم کیسے خوش نصیب ہو کہ ہر وقت آزادی سے گھومتے رہتے ہو، اور ایک میں ہوں کہ ہر وقت تنہا اس چھوٹے سے دڑبے میں بند رہتا ہوں۔ مرغا یہ سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، ارے نادان، یہ دڑبہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ اگر تمہیں کھلی فضا میں چھوڑ دیا جائے تو تمہیں بلی کھا جائے گی، یا پھر تم اپنے گھر کا راستہ بھول کر بھٹک جاؤ گے۔ ننھا بطخہ چڑ کر بولا، کیا تم مجھے اتنا ناتواں سمجھتے ہو، یعنی کمزور سمجھتے ہو کہ بلی سے اپنی حفاظت نہ کر سکوں، یا پھر تمہیں میری یادداشت پر بھروسہ نہیں؟ مرغا ہنستا رہا اور بولا، ننھے میاں، تم اپنی عمر سے کچھ زیادہ ہی تیز بھاگنا چاہتے ہو۔
ننھا بطخہ اس کی ہنسی پر اور چڑ گیا اور تنک کے بولا، ٹھیک ہے، تنک کا مطلب بہت ہی غصے میں بولا، میاں مرغے تم آزاد ہو اسی لیے میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ میں تنہا ہوں، میرے بہن بھائی مجھ سے جدا ہیں اور میں یہاں بے بسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں۔ کوئی بات نہیں، کبھی نہ کبھی تو یہ دن کٹیں گے۔ ننھا بطخہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مالکن بڑھیا قریب کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اسے ننھے بطخے کی باتوں پر بڑا دکھ ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنے پاس رکھنا درست نہیں۔ اس نے دڑبہ کھولا اور بولی، ننھے میاں تمہیں اس بات کا خلق ہو رہا ہے، یعنی افسوس ہو رہا تھا کہ تم قید میں ہو، لو میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ تم تمام گھر میں پوری آزادی سے گھوم پھر سکتے ہو، اور بی مانو تم بھی کان کھول کر سن لو، اگر ننھے میاں کو کوئی نقصان پہنچا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکال دوں گی۔ ننھا بطخہ آزادی پا کر بے حد خوش ہوا۔ وہ اب سارا دن گھر میں دن دناتا رہتا۔ تھوڑے ہی دن گزرے کہ ننھا بطخہ پھر سے اداس دکھائی دینے لگا۔ اب اداسی کا سبب یہ تھا کہ وہ اس کے گھر کی فضا سے اکتا گیا تھا۔ اسے گھر بھی قید خانہ نظر آنے لگا۔ اس بار کسی نے اس پر توجہ نہیں دی کیونکہ گھر میں نیا پرندہ آ گیا تھا۔ سب کی نظریں اسی پر جمی رہتی تھیں۔ ننھا بطخہ دوسروں کی لاپرواہی سے مزید دکھی ہوا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلنا چاہیے۔ ایک دن وہ موقع پا کر گھر سے باہر نکل آیا۔ جب وہ گھر کے صحن کو عبور کر رہا تھا تو اسے مینڈکوں کا غول دکھائی دیا، ٹھیک، بہت سارے مینڈک تھے جو قریبی حوض میں رہتے تھے۔ مینڈکوں نے اسے دیکھ کر ٹر 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 کی آوازیں نکالیں۔ ننھے بطخے نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ ایک مینڈک گلا پھاڑ کر بولا، ننھے میاں کدھر جا رہے ہو؟ ننھے بطخے نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ دوسرا مینڈک جلدی سے بولا، ننھے میاں باہر مت جاؤ ورنہ راستہ بھٹک جاؤ گے۔ ننھا بطخہ رک گیا اور منہ گھما کر بولا، تم مجھے بیوقوف مت سمجھو، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ مینڈکوں نے کندھے اچکائے اور واپس حوض میں چلے گئے۔ ننھا بطخہ صحن عبور کر کے باہر گلی میں نکل آیا۔ جب وہ گلی کے نکڑ پر پہنچا تو اسے بطخوں کا ایک جوڑا دکھائی دیا جو جسامت میں اس سے کافی بڑا تھا۔ ننھا بطخہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس جوڑے کے قریب پہنچا۔ دونوں بطخوں نے بھی ننھے بطخے کو دیکھ لیا تھا۔ وہ دونوں ٹھہر گئے اور جب وہ قریب آیا تو انہوں نے پوچھا، ننھے میاں تم تنہا کہاں جا رہے ہو؟ ننھے بطخے نے جواب دیا، میں اپنے ماں باپ کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ دونوں ہنس پڑے، مگر ننھے میاں تم انہیں کہاں تلاش کرو گے؟ وہ تو فضاؤں میں اڑتے رہتے ہیں اور کبھی یہاں اور کبھی وہاں، ان کا تو خود کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ننھا بطخہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ کیا تم اس بارے میں میری کوئی رہنمائی کر سکتے ہو؟ ننھے بطخے نے پوچھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک بولا، اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے کبھی؟ ننھے بطخے نے انکار میں سر ہلایا۔ میں جب پیدا ہوا تو خود کو ایک گھر کے دڑبے میں پایا۔ یہ سن کر بطخوں کا جوڑا کافی گہری فکر میں ڈوب گیا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں سارے مینڈک ٹر ٹر کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی تم باہر جا رہے ہو تو ہو سکتا ہے تو گم ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، اس تصویر میں۔ ٹھیک ہے، اب ہم کہاں تک پڑھے؟ کچھ دیر کے بعد بولا، ایک بولا، دیکھو ننھے میاں، حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے گھونسلے میں نہیں پیدا ہوئے، بلکہ کسی نے ان کا انڈا چرا کر مصنوعی طریقے سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس طرح تم بن ماں باپ کے بچے ہو۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس چکر میں مت پڑو بلکہ واپس اسی گھر لوٹ جاؤ اور وہیں اطمینان کی زندگی بسر کرو۔ ننھا بطخہ یہ سن کر افسردہ ہو گیا۔ اس نے کہا، میں اس قید خانے میں واپس نہیں جاؤں گا بلکہ اپنے ماں باپ کو تلاش کر کے ہی دم لوں گا۔
تم اگر تھوڑی سی مہربانی کرو تو مجھے یہ بتا دو کہ میرے ماں باپ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں بطخیں حیران ہوئے اور انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر ننھا بطخہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ ننھے بطخے کے اصرار پر انہوں نے بتایا کہ اس کے ماں باپ دودھ جیسے سفید رنگ کے پرندے ہیں اور وہ اور پانی کے تالابوں کے کنارے رہتے ہیں، اور جب ان کا دل بھر جاتا ہے تو وہ ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ ننھا بطخہ ان کی بات سن کر مطمئن ہو گیا کہ اب وہ اپنے ماں باپ کو ضرور ڈھونڈ نکالے گا۔ اس نے ان سے رخصت لی اور نامعلوم منزل کی طرف، ٹھیک ہے، یہ دونوں بطخیں ہیں، یہ دونوں اس کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ دکھنے میں کیسے ہوں گے، یہ تو بھی بہت چھوٹا بچہ ہے، ایک طرف چل پڑا۔ وہ چلتا رہا، شام کا وقت قریب آیا تو ایک بڑے باغ میں پہنچ گیا۔ وہ سارے دن کا بھوکا پیاسا تھا، ماں باپ کی تلاش میں وہ ایسا کھویا کہ اسے خود کا ہوش نہیں رہا۔ باغ میں ایک چھوٹا سا تالاب تھا، وہ اپنی تھکن مٹانے کے لیے پانی میں اتر گیا۔ پانی کی تازگی سے اس کی تھکن دور ہو گئی۔ اس نے کئی چھوٹی مچھلیاں پکڑ کر اپنی بھوک مٹائی۔ اچانک اس کی نگاہ آسمان پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ سفید بطخوں کا غول فضا میں اڑ رہا ہے۔ غروب ہوتے سورج کی روشنی میں وہ بے حد خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ ننھے بطخے کو یہ خیال آیا کہ یقیناً انہی میں اس کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخا، مگر اس کی آواز ان تک نہ پہنچ سکی۔ وہ کافی دیر تک انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ بری طرح ناکام رہا۔ آخر تھک ہار کر وہ تالاب کے کنارے لیٹ گیا۔ اندھیرا پھیلنے لگا، اسے اب ڈر لگ رہا تھا۔ جھینگر کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ وہ ڈر اور تکان کے بیچ میں سو گیا، یعنی ڈرتے ڈرتے اور تھکے ہوئے اس میں وہ سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سفید بطخوں کا غول دوبارہ دکھائی دیا۔ وہ انہیں پکارنے لگا مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ سارے غول کی شکل میں جا رہے ہیں اور یہ ان کو پکار رہا ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ننھا بطخہ اسی امید پر شاید کسی دن اس کے ماں باپ اس تالاب پر آ جائیں گے اور اسے پہچان لیں گے، وہیں پڑا رہا۔ وہ روزانہ سفید بطخوں کے غول کو آوازیں دیا کرتا اور تھک ہار کر سو جاتا۔ دن مہینوں میں بدل گئے، گرمیوں کا موسم گزر گیا اور سردیاں شروع ہو گئیں۔ ننھا بطخہ سرد موسم سے نبرد آزما رہا، یعنی لڑتا رہا موسم سے۔ ٹھنڈک تھی نا تو وہ اس موسم سے لڑتے رہا کو بولتے ہیں نبرد آزما رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تالاب کا پانی برف میں بدل گیا۔ ہو بہت سردیاں گئی۔ کھانے کے لیے مچھلیاں اب نہیں ملتی تھیں۔ کچھ دن تو ننھے بطخے نے سرد پتے کھا کر گزارا کیا، مگر جلد ہی اس کے بدن میں کمزوری پیدا ہونے لگی۔ ہرا بھرا باغ برف کی سفیدی میں ڈھک گیا۔ ننھے بطخے کا چلنا پھرنا دوبھر ہوتا گیا۔ وہ کھڑا ہوتا تو بھوک کے مارے چکر آتے اور سردی سے اس کا رواں کانپتا رہتا۔ اب تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا پھیلنے لگا اور ایک دن تو وہ نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ اتفاق سے اس دن ایک بوڑھا شخص باغ میں چلا آیا۔ اس نے جب ننھے بطخے کو تالاب کے کنارے بے ہوش دیکھا تو اسے بڑا ترس آیا۔ اس نے اسے اپنے کپڑوں میں لپیٹا اور گھر لے آیا۔ گھر میں دہکتے آتش دان کی گرمائی سے ننھے بطخے کو بڑا سکون ملا۔ جب وہ بیدار ہوا تو خود کو گھر میں پا کر بڑا حیران ہوا۔ بوڑھے شخص نے اسے کھانے کے لیے بن کا ٹکڑا بھی دیا، یعنی ڈبل روٹی۔ اس نے جلدی جلدی وہ کھا لیا۔ پیٹ میں جب غذا پہنچی تو بڑا سکون ملا۔ اس نے بوڑھے شخص کو فرشتہ جانا اور اس گھر کو خود کے لیے محفوظ پناہ گا۔ شام کے وقت بوڑھے شخص نے اسے عمدہ کھانا کھلایا اور اس سے حالات دریافت کیے۔ ٹھیک ہے، یہ بوڑھا شخص ہے، یہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا تھا، اس نے اس کو اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ ننھے بطخے نے ساری کہانی اسے سنا دی۔ بوڑھا اس کی بات سن کر بولا، ننھے میاں، یہ بات صحیح ہے کہ انسان مختلف پرندوں کے انڈے لے کر انہیں سینچتے ہیں، یعنی مشین میں رکھ کے اس کو گرم کرتے ہیں اور بچے نکالتے ہیں۔ ان کے ماں باپ وہی ہوتے ہیں، وہی ان کے لیے غذا کا بندوبست کرتے ہیں اور وہی پالتے ہیں۔ تم نے اپنے گھر سے نکل کر کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ جب تم بڑے ہو جاتے
تو تمہیں خود سمجھ آ جاتا کہ اپنی زندگی کیسے بسر کرنا ہے۔ ننھے بطخے کو اس کی بات سے اتفاق نہیں تھا۔ بوڑھا مزید بولا، اگر تم اپنے گھر میں رہتے تو تمہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ موسم بدلتے رہتے ہیں اور مختلف موسموں میں مختلف طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اگر میں تمہیں تالاب سے اٹھا کر گھر نہ لاتا تو یقیناً سردی سے مر جاتے، لہذا بہتر یہی ہے کہ تم اتنے دنوں تک یہیں رہو جب تک تم سمجھدار اور بڑے نہیں ہو جاتے۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو میں خود تمہیں بڑے تالاب پر چھوڑاؤں گا، جہاں شاید تمہیں تمہارے حقیقی ماں باپ مل سکیں۔ ننھا بطخہ زیادہ ضد نہیں کر پایا، وہ بوڑھے کے گھر میں رہنے لگا۔ اس کا قد پہلے سے بڑا ہو گیا تھا اور نئے پر بھی نکل رہے تھے۔ سردیوں کا موسم گزر گیا اور بہار کے رنگ فضا میں نکھرنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ننھا بطخہ بڑا ہو گیا تھا، مگر اسے اس کا قطعی احساس نہ ہوا۔ اسے تو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا رنگ پہلے سے صاف اور دودھ جیسا سفید ہو گیا ہے، مگر خم کھاتی ہوئی دلکش دم اور اٹھے ہوئے پروں کو نہ جان پایا۔ ٹھیک ہے، یعنی بڑا خوبصورت ہو گیا وہ۔ جب گرمی کا موسم شروع ہوا تو ایک دن بوڑھا شخص اس کے پاس چلا آیا۔ اس نے اسے بتایا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اسے بڑے تالاب پر پہنچا دیا جائے جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ یہ سن کر ننھا بطخہ بے حد خوش ہوا۔ وہ بوڑھے شخص کی بغل میں دبکا گھر سے باہر نکلا، روانہ ہوا۔ یہ جناب اور بھی اس بطخ ہیں، اس میں علاقے کو۔ بوڑھا شخص نے ایک تالاب پر اسے اتار کر خدا حافظ کہا۔ ننھے بطخے نے تہ دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ننھے بطخے نے خوشی میں جھومتے ہوئے تالاب کے پانی میں چھلانگ لگائی اور گہرے پانی کا غوطہ کھایا، لیکن جب وہ پانی کی سطح پر آیا تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ تالاب کے شفاف پانی میں اس کے سراپے کا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا، یعنی اس کو اپنی تصویر دکھ رہی تھی پانی کے اندر۔ بل کھاتی ہوئی لمبی گردن، چکنی چونچ، پہلوؤں میں پنکھ کی مانند کھلے ہوئے پر اور دودھ جیسی سفید رنگت نے اس کو بے حد دلکش بنا دیا تھا۔ وہ جوان ہو چکا تھا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ ابھی اپنے دلکش سراپے سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ کہیں سے اس جیسے 3 سفید بطخیں تالاب میں اتر آئے۔ اس نے ان کی طرف دیکھا تو بہت خوش ہوا اور وہ اسے اپنے بہن بھائی محسوس ہوئے۔ وہ تینوں سفید بطخیں اس کے ساتھ کچھ ایسے گھل مل گئے کہ بیگانے پن کا احساس بھی نہ ہوا۔ اچانک ننھے بطخے کے کانوں میں آواز پڑی۔ کچھ بچے تالاب کی طرف نکل آئے تھے اور ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ وہ دیکھو، راج ہنس پانی میں کھیل رہے ہیں۔ سفید ننھے بطخے کو پہلی بار معلوم ہوا کہ وہ ایک راج ہنس ہے۔ پہلے تو وہ خود کو محض ایک بطخہ ہی سمجھتا تھا۔ جب شام کا وقت ہوا تو وہ تینوں راج ہنس ہوا میں اڑ گئے۔ ننھے بطخے نے کوشش کی اور ہوا میں بلند ہو گیا۔ اسے ہوا میں اڑنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ان تینوں کے تعاقب میں اڑتا رہا۔ وہ ان کے ہمراہ گھونسلوں تک جا پہنچا۔ پہلے تو ان تینوں نے اسے اپنے ساتھ رکھا، پھر اسے گھونسلہ بنانا سکھایا اور وہ اپنے گھونسلے میں رہنے لگا۔ وہ چاروں روزانہ نکلتے اور مختلف تالابوں پر جا کر مستیاں کیا کرتے۔ ننھا بطخہ ہمیشہ نیچے دیکھتا رہتا کہ کہیں اور ننھا بطخہ انہیں پکار تو نہیں رہا اڑتے اڑتے۔ ٹھیک ہے، ننھا بطخہ ہمیشہ نیچے دیکھتا ہے۔ اب تو ننھا نہیں رہا، اب تو بڑا ہو گیا نا، لیکن اس کا نام ہی کیونکہ ننھا بطخہ تھا۔ وہ ہمیشہ نیچے دیکھتا رہتا کہ کہیں اور کوئی دوسرا ننھا بطخہ انہیں پکار تو نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی جناب ہماری بڑی زبردست والی کہانی، جس میں ہم نے ایک بطخے کو ہمت کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ وہ گھر سے باہر نکلا، اس کو اپنی پہچان تلاشنی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، اس کے والدین کون ہیں، اور اس نے قید میں رہنا گوارا نہیں کیا۔ اس نے سوچا کہ میں قید سے باہر چلا جاؤں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے سوالات کے لیے ہم چلتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، مالکن بڑھیا نے ننھے بطخے کو دڑبے میں کیوں بند کر رکھا تھا؟ ٹھیک ہے، پہلا سوال یہ ہو گیا۔ دوسرا سوال ہے،
ننھا بطخہ شروع میں کیوں اداس رہتا تھا؟ اس کا جواب آپ کو دیکھ کے لکھنا ہے۔ تیسرا سوال، مرغے نے ننھے بطخے کو دڑبے میں رہنے کی کیا وجہ بتائی؟ مرغے نے کیا بولا تھا اس نے کہ تمہیں دڑبے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ چوتھا سوال، مالکن بڑھیا نے ننھے بطخے کو دڑبے سے کیوں آزاد کر دیا؟ یہ بتانا آپ کو کیوں آزاد کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جواب ہے اس کا۔ پانچواں سوال، گھر سے بھاگنے کے بعد مینڈکوں نے ننھے بطخے کو کیا مشورہ دیا؟ ٹھیک ہے۔ چھٹا سوال، راستے میں ملنے والے بطخوں کے جوڑے نے ننھے بطخے کے بارے میں کیا حقیقت بتائی؟ ٹھیک ہے، کیا بتایا اس کو کہ کیا ہوا ہوگا، تم کون ہو، کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ شاید کسی نے اس کے ماں باپ کا انڈا چرا لیا تھا اور مصنوعی طریقے سے اسے پیدا کیا تھا مشین میں رکھ کے، اس لیے وہ اپنے حقیقی ماں باپ کو ڈھونڈنے کے چکر میں نہ پڑے۔ ساتواں سوال، تالاب کے کنارے ننھا بطخہ بے ہوش کیوں ہو گیا؟ ٹھیک ہے، بھوک کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ جواب اس کا لکھا ہوا ہے۔ آٹھواں سوال، بوڑھے شخص نے ننھے بطخے کو کیا سبق دیا؟ کیا بتایا تھا اس بوڑھے شخص نے ننھے بطخے کو؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نواں سوال ہے، آخر کار ننھے بطخے کو کیسے پتہ چلا کہ وہ دراصل ایک راج ہنس ہے؟ ہاں، یہ بات اس کو کیسے پتہ چلی تھی؟ تالاب کے شفاف پانی میں اپنا عکس دیکھا، ویری گڈ۔ اس کے بعد اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر، ہمت اور سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ ہر مشکل وقت گزر جاتا ہے اور آخر کار کامیابی ضرور ملتی ہے۔ ساتھ ہی یہ کہ ہمیں اپنے محافظوں اور پرورش کرنے والوں کی قدر کرنی چاہیے۔ واہ بھائی واہ، زبردست سبق ملا ہمیں اس کہانی کو پڑھ کے۔ اب یہاں سے شروع ہوتے ہیں MCQs، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایک سوال ہے، اس کے نیچے 4 جواب ہیں، سوال بھی پڑھنا ہے اور 4 جواب میں سے کوئی ایک جواب منتخب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا MCQs ہم پڑھ رہے ہیں۔ مالکن بڑھیا کو کس چیز کا بہت شوق تھا؟ آپ کو یہ 4 جوابات دیے گئے ہیں، آپ کو 4 جواب میں سے کوئی ایک جواب لکھنا ہے۔ دوسرا MCQs ہے، ننھے بطخے کو کس چیز کا شدید احساس تھا؟ بھوک کا احساس، تنہائی کا احساس، خوشی کا احساس یا ڈر کا احساس؟ مانو بلی کو دیکھ کر ننھا بطخہ کیسا محسوس کرتا تھا؟ خوش محسوس کرتا تھا، پرجوش، ڈرا ہوا یا غصے میں؟ ننھے بطخے نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ کھانا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو تلاش کرنا چاہتا تھا اور گھر کی فضا سے اکتا گیا تھا، یا کیونکہ بلی نے اسے ڈرا دیا تھا، یا کیونکہ مالکن نے اسے مارا تھا؟ 4 جواب میں سے کوئی ایک جواب آپ کو لکھنا ہے۔ مینڈکوں نے ننھے بطخے کو کیا مشورہ دیا؟ وہاں سے فوراً بھاگ جاؤ، راستہ بھٹک جاؤ گے، باہر مت جاؤ، اپنی ماں کو بلاؤ، تالاب میں چھلانگ لگا دو، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کون سا صحیح ہے وہ آپ کو لکھنا ہے۔ چھٹا، ننھے بطخے کو بے ہوش کیوں ہونا پڑا؟ ٹھیک ہے، گرمی کی وجہ سے، بلی کے ڈر کی وجہ سے، سردی اور بھوک کی شدت کی وجہ سے، یا تھکن کی وجہ سے؟ ساتواں سوال، بوڑھے شخص نے ننھے بطخے کو کیا سبق دیا؟ کیا اس نے یہ سبق دیا، پہلا، ہمیشہ ضد کرنی چاہیے، یا اس نے یہ سبق دیا انسانوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یا اس نے یہ سبق دیا صبر سے کام لینا چاہیے اور وقت آنے پر ہی فیصلہ کرنا چاہیے، یا اس نے یہ کہا کہ ہمیشہ اڑتے رہنا چاہیے؟ ننھا بطخہ آخر کار کیا بن گیا؟ ایک مرغا بن گیا، خوبصورت راج ہنس بن گیا، مینڈک بن گیا، یا ایک بلی بن گیا؟ نواں سوال ہے، ننھے بطخے نے اپنا اصلی روپ کیسے دیکھا؟ تالاب کے شفاف پانی میں، یہ اس یہاں سے دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 10واں ہے، کہانی کا مرکزی خیال کیا ہے؟ ہمیشہ دوسروں کی بات ماننا چاہیے، صبر، ہمت اور سیکھنے سے ہی شخصیت نکھرتی ہے اور منزل ملتی ہے۔ واو، یہ مجھے لگ رہا ہے بالکل ٹھیک جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں سے آپ کی شروع ہوتی ہیں خالی جگہیں۔ مالکن بڑھیا کو پرندے اور جانور پالنے کا بےحد ڈیش تھا۔ ننھا بطخہ منہ ڈیش اپنے دربے میں بند رہتا، ٹھیک ہے۔ مانو بلی کے منہ سے ننھے بطخے کو دیکھ کر ڈیش ٹپکتی تھی۔ اگلا ہے، مرغے نے ننھے بطخے کو ڈربے کی ڈیش بتائی، ڈربے کی وجہ بتائی اس نے،
ٹھیک ہے. ننھا بطخہ موقع پا کر گھر سے ڈیش نکل آیا، باہر نکل آیا. مینڈکوں نے ننھے بطخے کو ڈیش مت جانے کا مشورہ، باہر مت جانے کا مشورہ دیا. سردیوں میں تالاب کا پانی ڈیش میں بدل گیا. کس میں بدل گیا وہ لکھنا ہے آپ کو. بوڑھے شخص نے ننھے بطخے کو ڈیش کی گرمائی سے ہوش میں لایا. آتش دان یا آگ کی گرمائی سے ہوش میں لایا. نواں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ننھا بطخہ کا ڈیش دودھ جیسا سفید ہو گیا. رنگ دودھ جیسا سفید ہو گیا. ویری گڈ. 10واں، آخر کار ننھا بطخہ ایک خوبصورت ڈیش بن گیا. کیا بن گیا تھا وہ آخر میں؟ وہ آپ کو یہاں لکھنا ہے. اس کے بعد یہاں سے آپ کو جملے کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہے، کاپی میں لکھنا ہے جملہ اور پھر بتانا ہے کہ جملہ صحیح ہے یا جملہ غلط ہے. مالکن بڑھیا جانوروں سے نفرت کرتی تھی. ننھا بطخہ شروع سے ہی اپنے ڈربے میں خوش تھا. مرغا ننھے بطخے کا دوست بنا اور اس کی مدد کی. یہ آپ کو پڑھنا ہے، اپنی کاپی میں لکھنا ہے، اور اگر جملہ صحیح ہو تو اس کے سامنے صحیح لکھ دینا ہے، اور جملہ غلط ہو تو اس کے سامنے غلط لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، زبردست. ہماری کہانی مکمل ہوئی اور ہم نے اس کہانی میں ایک بطخ کے بچے کے بارے میں اور اس کے سفر کے بارے میں، اس کے بڑے ہونے کے بارے میں، اس کو اپنی تلاش، اپنے والدین کی تلاش کے بارے میں، خود کو جاننے کے بارے میں محنت، ہمت اور صبر سے کام لیتے ہوئے ہم نے اس کہانی میں دیکھا. اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.